وہ لوگ واپس نہیں گئے بلکہ انہوں نے بلیو برڈ گروپ کا ہی خاتمہ کر دیا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ ویری بیڈ۔ آج تک سائنسدان کا یہ گروپ اس لیے کامیاب رہا کہ انہیں کوئی ٹریس ہی نہ کر سکا تھا، لیکن اب نہ صرف یہ لوگ ٹریس ہو گئے بلکہ ہلاک بھی کر دیے گئے۔ یہ بہت برا ہوا، بہت برا، اسپیشل ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ریچرڈ نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسے مارش پر واقعی غصہ آ رہا تھا، جس کی غفلت کے باعث اسے اسپیشل ڈیفنس سیکرٹری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اور بلیو برڈ گروپ بھی ختم کر دیا گیا۔ کاؤ بوائے کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریچرڈ بول رہا ہوں، سپروائزر مارش سے بات کراؤ، کرنل ریچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری سر، مارش کو تو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل ریچرڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کب، کہاں اور کیسے؟ کرنل ریچرڈ نے قدرے چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سر، پولیس کو اطلاع ملی کہ رینبو کالونی کی ایک کوٹھی کھلی ہوئی ہے۔ پولیس نے چیک کیا تو اندر مارش کی لاش موجود تھی۔ مارش کو کرسی پر رسی سے باندھ کر پھر اس کے سینے پر گولیاں برسائی گئیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل ریچرڈ نے بے اختیار ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اوہ ویری بیڈ، کرنل ریچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ رینبو کالونی کا نام سنتے ہی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ مارش نے اسے آخری فون اسی کالونی کی کسی کوٹھی سے کیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے افراد کی رہائش اس کوٹھی میں تھی، اور پھر وہاں کے ملازم مائیکل کی بھی اس سے بات ہوئی تھی۔ لیکن اب جو کچھ بتایا گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مارش نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست نہ تھا۔ یقیناً یہ سب مارش سے کہلوایا گیا تھا تاکہ ان کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے اور وہ اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر لیں، اور وہ اپنے مشن میں مکمل ہو گئے تھے۔ گو اسپیشل ڈیفنس سیکرٹری نے یہ نہیں بتایا کہ گروپ کو جو ورکنگ نوٹس پہنچائے گئے تھے وہ دستیاب ہوئے یا نہیں، لیکن کرنل ریچرڈ جانتا تھا کہ جب انہوں نے پورے گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے تو وہ ورکنگ نوٹس کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ یہ لوگ حیرت انگیز انداز میں کام کرتے ہیں۔ ہماری اس تمام جدوجہد کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایلیسا، ماریا، راجر ہلاک کر دیے گئے، لوگی شدید زخمی ہو کر آئندہ کے لیے فیلڈ سے کٹ گئی، سپر ماسٹر اور مارش ہلاک کر دیے گئے، اور بلیو برڈ گروپ کا بھی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ ابھی کرنل ریچرڈ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ سر، پاکیزہ سے علی عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بات آپ سے نہ ہوئی تو ریڈ وولف کو مزید ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی تو کرنل ریچرڈ کے ذہن میں بے اختیار سے دھماکے ہونے لگے۔ کراؤ بات۔ ہیلو، میں پاکیزہ سے علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے انتہائی شگفتہ سے لہجے میں کہا گیا۔ یس، کرنل ریچرڈ بول رہا ہوں، کرنل ریچرڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کرنل ریچرڈ، آپ کو ڈان ڈومینز میں بلیو برڈ گروپ کے مکمل خاتمے کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ آپ کی تنظیم ریڈ وولف کے 3 سپر ایجنٹس ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور چوتھی سپر ایجنٹ لوگی کو عورت ہونے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ آپ محکمہ کے اسپیشل ڈیفنس سیکرٹری کو بتا دیں کہ اگر آئندہ انہوں نے پاکیزہ میں کوئی کارروائی کرائی تو سب سے پہلے وہ خود ہلاک ہوں گے، پھر اس تنظیم کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا جسے وہ حرکت میں لائیں گے، چاہے وہ تنظیم ریڈ وولف ہو یا بلیک وولف۔ اس بار آپ کو اور انہیں صرف وارننگ دی جا رہی ہے، لیکن آئندہ وارننگ کی بجائے براہ راست کارروائی کی جائے گی۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ریچرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر میز پر موجود ڈبے سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی پیشانی پر آ جانے والا پسینہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی بلیو برڈ گروپ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ کہانی میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔